طریقہ آئین قانون اور رولز کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام کی منتخب حکومت کو گرائے۔ وزیر قانون نے جو نکات اٹھائے ہیں وہ درست ہیں، ویلڈ ہے، لہٰذا میں رولنگ دیتا ہوں کہ عدم اعتماد کی قرارداد آئین اور قومی مختاری و آزادی سے منافی ہے اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے۔ یہ قرارداد میں مسترد ڈس الاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں۔ ایوان کی کارروائی فروغ کی رزلٹ کمپائل ہو گیا ہے، آئی نیڈ ٹو اناؤنس دا ریزلٹس، پلیز تشریف رکھیں۔ 174 members have recorded their votes. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، میں ہوں ارشد قریشی اور پروگرام لے کر حاضر ہوں میرے مطابق۔ ناظرین گرامی، کل ملک میں کیا سیاسی صورتحال رہی؟ صبح 10:30 بجے سے رات کے آخری پہر تک لوگ پریشان رہے، ایک جان کی سی کیفیت رہی، کچھ نہیں معلوم کیا ہونے جا رہا ہے، اور ان چھوٹی موٹی افواہیں جو پورا دن گردش کرتی رہیں ان میں بہت زیادہ تیزی رات میں عشاء کے بعد آ گئی، اور بہت سی خبریں، بہت سی افواہیں گردش کرنے لگیں، جس میں آرمی چیف کی برطرفی کی خبر، اور اس کے بعد ان خبروں میں مزید خوف میں عوام اس وقت مبتلا ہوئی جب یہ سپریم کورٹ کو رات کو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا، الیکشن کمیشن کو کھولا گیا۔ آج ہم اسی پر موضوع پر بات کریں گے، تجزیہ کریں گے کہ کیا صورتحال تھی، ان اداروں کو رات گئے کھولنے کا اعلان کرنا اور پھر کھولنے کا کیا وجوہات تھی، حکومت کی کیا پلاننگ تھی، اور پھر اپوزیشن نے اسے کس طرح ناکام کیا، اور تحریک عدم اعتماد کیسے کامیاب ہو گئی۔ وزیر اعظم ہاؤس میں کون سی اہم شخصیات آخری لمحوں میں آئیں، جس کے بعد وزیر اعظم صاحب بنی گالہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ پہلے ہم کچھ پس منظر میں بات کریں گے۔ لوگوں کا، پاکستان کی عوام کا روایتوں پر بڑا پکی ان کا گمان ہوتا ہے کہ کوئی ریت اور روایت نہیں ٹوٹے گی، چاہے کوئی معجزہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح لوگ بات کرتے تھے کہ پاکستان میں تحریک عدم اعتماد 2 دفعہ پیش کی گئی اور دونوں دفعہ ناکام ہوئی۔ ایک دفعہ وزیر اعظم پاکستان محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف، اور ایک دفعہ وزیر اعظم شوکت عزیز صاحب کے خلاف پیش کی گئی، اور دونوں ناکام ہو گئیں۔ تو ممکن ہے یہ اس دفعہ بھی ناکام ہو جائے گی، لیکن لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ ایک اور بھی روایت پاکستان کی بنی ہوئی ہے، ایک اور بھی ریت ڈلی ہوئی ہے گزشتہ برس سے، کہ پاکستان کے کسی بھی وزیر اعظم نے 5 سال کی مدت، اپنی آئینی مدت پوری نہیں کی۔ تو اگر وہ روایت ہے تو یہ بھی روایت ہے۔ تو الحمدللہ ہم ابھی جو بات کر رہے ہیں جمہوری ملک میں، جمہوری نظام میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، اور کوئی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوئی کہ جمہوریت کو لپیٹ دیا جاتا، جیسا کہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے، میں جھاڑو پھرتے دیکھ رہا ہوں، اور خوف میں عوام بھی مبتلا تھی کہ کب کیا ہو جائے۔ کل قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہوا وہ بالکل منوعن سپریم کورٹ کا جو گزشتہ دنوں کا فیصلہ تھا اس کے مطابق ہوا۔ اسد کیسر صاحب نے اسد کیسر صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع ہو چکی تھی، لیکن کیونکہ سپریم کورٹ نے 3 اپریل کی پوزیشن پہ اسمبلی کو بحال کیا تھا، تمام فیصلے کالعدم قرار دے دیے تھے، تو اسد کیسر صاحب کی جو تحریک عدم اعتماد تھی وہ 3 کو جمع نہیں تھی، تو اسی لیے انہوں نے ہی صدارت اجلاس کی۔ اب ہم بات کریں گے حکومت کی کیا پلاننگ تھی، جس پر 100% یقینی ان کا تھا کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جائے گی ایک پلاننگ کے تحت، اور اپوزیشن کی کیا پلاننگ تھی کہ انہوں نے ان کی پلاننگ کو ناکام کیا اور تحریک عدم اعتماد کامیاب کرا لی۔ اس پہ گفتگو کرتے۔ منوعن فیصلے کی حمایت کی گئی۔ اسد کیسر صاحب نے کہا کہ میں بالکل اسی کو فالو کروں گا جو فیصلہ آیا ہے۔
انہوں نے جو فیصلے میں معمولی سی ایک لچک تھی اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا. فیصلے میں لکھا تھا کہ 10:30 بجے اجلاس بلایا جائے گا اور کل ہی عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ ہوگی اور اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی بھی نہیں کیا جائے گا. تمام پارلیمنٹ ممبران کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے گا، روکا نہیں جائے گا. اسی چیز کا فائدہ اٹھایا حکومت نے اور غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کرنے کے بجائے ایک طویل اجلاس کو تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ملتوی کرتے رہے اور طویل اجلاس رہا. اس میں طویل تقاریر کی گئیں. حکومت کی پلاننگ یہ تھی کہ ایسا کوئی ماحول پیدا ہو جائے. ایک وقت میں ایسا ماحول پیدا بھی ہوا. شاہ محمود قریشی صاحب خطاب کر رہے تھے، اپوزیشن کی طرف سے رپلائی آیا، احتجاج ہوا تو اجلاس کو ملتوی کر دیا گیا. 2-2.5 گھنٹے اجلاس ملتوی ہونے کے بعد پھر ہوا اور حکومت کی پلاننگ یہی تھی کہ آپس میں کچھ ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے اپوزیشن اور حکومت کا کہ ایسے گھتم گھتا ہو جائیں کہ قانون کے مطابق، اسمبلی کے رول کے مطابق اسپیکر صاحب اپوزیشن کے درجن بھر افراد کو اسمبلی سے سارجنٹ کے ذریعے باہر نکلوا دیں اور ان کو 2-3 اجلاس میں آنے پر پابندی لگا کر اسی دوران عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ کرا دیں اور رات 12 بجے تک ان کو تھکا دیں اور تھکانے کے بعد یہ صورتحال بن جائے گی اور 12-15 آدمی کو باہر نکلوا دیا جائے گا جو خلاف ورزی کرنے پر، اور پھر ووٹنگ ہو جائے گی تو یقینی طور پر عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو جائے گی. لیکن اپوزیشن بھی اس پلان کو بھانپ گئی اور اس نے بڑی تحمل مزاجی سے کام لیا. شہباز شریف صاحب بیٹھے تھے، دوسرے خواجہ آصف صاحب بیٹھے تھے، دوسرے لوگ جیت جو ان کے لوگ تھے وہ بیٹھے تھے اور اپوزیشن کی جانب سے کئی بار بڑے حکومت کی جانب سے اپوزیشن پر جملے کسے گئے، ان کی طرف اشارہ کر کے ان کو غدار بولا گیا. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے تحمل مزاجی سے، کیونکہ انہوں نے اپنے ذہن میں اس پلان کو بھانپ لیا تھا کہ یہ اسپیکر صاحب جو چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہونے دیا جائے گا، اور انہوں نے ہر بات برداشت کی اور تحمل مزاجی تک کے ساتھ آخر تک بیٹھے رہے اور یہی وجہ بنی ان کی کامیابی کی. اسی دوران ایک پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لیا گیا وزیر اعظم ہاؤس میں، اور ایک ہیلا، ایک بہانہ یہ بھی بنا کہ حکومتی اراکین وہاں اسمبلی کا اجلاس چھوڑ کر وہاں چلے جائیں گے اور کہیں گے کہ وہاں ہماری کابینہ کا اجلاس ہے. کابینہ کا جب اجلاس ہوا اس کے بعد بہت شدت سے افواہوں نے گردش کرنا شروع کر دی اور یہ ہوا کہ آرمی چیف کو برطرف کر دیا گیا ہے. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وزیر اعظم صاحب کا اور حکومت کی طرف سے میڈیا پر یہ پیغام آنے لگا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس عسکری ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کوئی بھی تبدیلی نہیں کی گئی ہے، کچھ بھی نہیں کیا، اور جو بھی ہے افواہ ہے اور غلط ہے. تو صورتحال کچھ سنبھلنا شروع ہوئی. اسی دوران ایک غیر ملکی نشریاتی ادارے نے خبر بریک کی کہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہیلی کاپٹر نے لینڈ کیا ہے اور 2 کوئی بہت طاقتور مہمان آئے ہیں اور انہوں نے پون گھنٹے وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کی ہے. اس پورے دن میں ناظرین گرامی کیمرے کے سامنے بھی بہت اجلاس ہوئے اور پس سے کیمرہ بھی ہوئے، یعنی بند کمروں میں بھی اجلاس ہوئے. اسی طرح کا ایک اجلاس یہ بھی تھا جس کی خبر ظاہر ہے نہیں لیک آؤٹ ہوئی کہ کیا وہاں پر کیا باتیں ہوئیں اور کیا ان کے درمیان بات رہی. لیکن یہ جب خبر نکلی تو نشریاتی ادارے نے اس خبر کو بریک کیا کہ 2 شخصیت وہاں گئے، پون گھنٹے ملاقات ہوئی ہے اور بڑے تلخ ماحول میں وہ بات چیت ہوئی ہے، اور اس کے بعد وہ نکل گئے ہیں وہاں سے بنی گالہ کی طرف وزیر اعظم صاحب. ناظرین گرامی، جب یہ آرمی چیف کی برطرفی کی خبر گردش کرنے لگی تو میرے ذہن میں 12 اکتوبر 1999 کی وہ رات بھی گھومنے لگی جب پرویز مشرف صاحب فضا میں تھے، کہیں سے آ رہے تھے اور نواز شریف صاحب نے ضیاء الدین بٹ صاحب کو آرمی چیف ڈکلیئر کر دیا تھا، انہیں آرمی چیف بنایا جا رہا تھا. بالکل وہی صورتحال، بالکل میں اسی کے تناظر میں اس کو دیکھ رہا تھا تو بہت ہی آگے مایوسی نظر آ رہی تھی کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے، اندازہ بھی ہو رہا تھا. لیکن جب اس خبر کی تردید آئی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، آرمی چیف کو نہیں برطرف کیا گیا ہے اور یہ صرف افواہیں ہیں،
تو تھوڑی سی تسلی ہوئی، اور پھر جو نشریاتی غیر ملکی نشریاتی ادارے نے اس خبر کو بریک کیا کہ وہاں دو بہت طاقتور ادارے کی شخصیت وہاں پہنچے ہیں اور ان کی بات چیت ہوئی ہے، اور اب معاملات کچھ بہتر ہوئے ہیں اور افواہوں کی بھی تردید کی گئی ہے۔ لیکن سپریم کورٹ رات کو 12 بجے کھولنے کا اعلان کیا گیا، یقینی طور پہ اسی لیے کیا گیا کہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور یہ 12 بجے تک ووٹنگ نہیں کرائی جاتی تو توہین عدالت لگائی جائے گی، اور پھر کچھ بھی ہوگا، گرفتاریاں بھی ہو جائیں گی، سزائیں بھی ہو جائیں گی، نااہلی بھی ہو جائے گی۔ لیکن پھر وہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی کھولا گیا اور اس چیز کے تحفظات کا اظہار کیا گیا کہ شاید ماشاء اللہ کی طرف ہم جا رہے ہیں، شاید آرمی کے سربراہ کو برطرف کیا جا رہا ہے، تو ایک شہری کی طرف سے ایک درخواست وہاں دی گئی جس میں برطرفی کے نوٹیفیکیشن کے نمبر کی جگہ کو خالی چھوڑا گیا۔ یہ میں خبر بتا رہا ہوں، ایک نشریاتی ادارے نے اپنے ویب سائٹ پہ بھی لگائی اور اس وقت بریک بھی کی کہ وہ پٹیشن کو کیا جانا تھا برطرفی کے، لیکن پھر ان ساری افواہوں نے دم توڑ دیا۔ ناظرین گرامی، ان سارے جب سے یہ تحریک عدم اعتماد کے حالات پیدا ہوئے، ایک چیز بہت شدت سے یاد آئی کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا میں نے ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست دیکھی، اور شاید وہی میری پہلی سیاست تھی جو میں نے دیکھی، بڑی گہرائی سے اس کا مطالعہ کیا، سنا بھٹو صاحب کو، اور شاید وہی میرا آخری بھی تھا مشاہدہ۔ آخری مشاہدہ اس لیے کہوں گا کہ اس وقت سیاست میں ادب تھا، تہذیب تھی، اخلاق تھا، شرافت تھی۔ اب مجھے نظر نہیں آتی۔ تہذیب شرافت سے نکل چکی، یہ تو یقینی بات۔ اس سارے جو بھی یہ تحریک عدم اعتماد کے معاملات رہے ان دنوں میں، مختلف تنظیموں کے حکمران جماعت، اپوزیشن جماعت کی جانب سے جو لفظ استعمال کیے گئے، جو طنز استعمال کیے گئے، جو ایک کی گندی بات کے حوالے میں دوسرے کو رپلائی کیا گیا، وہ کسی طور پر اچھا نہیں تھا۔ بہت دکھ ہوا۔ پھر ایک چیز اور ذہن میں رہی کہ وفاداریاں جو تبدیل کی گئیں، قانون بننا چاہیے اس کے حوالے سے کہ یہ جو تنظیمیں چھوڑ کے اپنی وفاداریاں بدل لیتے، ان کے لیے سخت قانون ہونا چاہیے، کسی بھی تنظیم سے ہو۔ ایک اور چیز جو مجھے بہت محسوس ہو رہی ہے کہ کیونکہ مجھے یاد ہے میں نے شروع میں سیاست کا مشاہدہ شروع کیا تھا، ذوالفقار علی بھٹو میرے آئیڈیل تھے۔ انہوں نے بھی ایک جگہ یہ کہا کہ مجھے دھمکی دی گئی ہے ہنری کسنجر کی توسط سے، اور جمی کارٹر کو انہوں نے للکارا تھا کہ آپ نے مجھے دھمکی دی ہے، اور اس کو اپنی اوقات دکھائی، سفید ہاتھی کہا، اور غالباً لاہور میں امریکن سینٹر کے سامنے میگا فون لیا اور اچانک نمودار ہوئے اور امریکہ کو کھری کھری سنا دی۔ اس کے بعد کیا ہوا ناظرین، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم اپنے ایک بہترین دماغ کے حامل وزیر اعظم سے ہاتھ دھو بیٹھے، ہم نے اسے کھو دیا۔ اگر عمران خان صاحب یہ خط کا بار بار ذکر کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن کو کہ یہ خط دیکھیں، آرمی چیف صاحب کو، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو، سینئر صحافیوں کو، عسکری قیادت کو، اگر تو وہ خط کو دیکھنا چاہیے، اس پہ کمیشن بننا چاہیے، کیونکہ یہی خط اس حکومت کے خاتمے کا باعث بنی ہے، اس حکومت کے جو اپوزیشن پر الزام کا باعث بنی، اپوزیشن کو غداری کا مرتکب اسی خط کے ذریعے بیس بنا کر دیا گیا ہے۔ تو اس خط کا ضرور کمیشن بننا چاہیے، اس خط کی ضرور تحقیقات ہونی چاہیے، اس خط کو ضرور اپنے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے، کہیں پھر ہم اپنے ایک اور سابقہ وزیر اعظم کے خلاف کچھ ہوتا دیکھیں اور پھر ہمیں پچھتانا ہو کہ کاش اس دفعہ ہم نے اس کی مکمل تحقیقات کر لی ہوتی تھی۔ میں اپنے اس پروگرام کی توسط سے اپیل کروں گا، درخواست کروں گا کہ اس کو ایز اٹ از نہیں چھوڑا جائے۔ اگر یہ خط صحیح ہے تو بھی عوام کے سامنے لایا جائے، اور اگر یہ خط کے مندرجات غلط ہے یا خط ہی غلط ہے تو کم از کم یہ بھی عوام کے سامنے لایا جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ حقیقت کیا تھی۔ اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا
تو یہ ایک نیا کارڈ ہوگا جو اپوزیشن بھی آئندہ الیکشن میں استعمال کرے گی اور عمران خان صاحب بھی استعمال کریں گے۔ تو میں پھر گزارش کروں گا اس خط کو ضرور، جب عمران خان صاحب کہتے رہے ہر جگہ پہ ہر فورم میں خط خط دھمکی خط، یہی خط وجہ ہے، اسی کے ذریعے عدم اعتماد لائی گئی، تو اس کو ایسے نہ چھوڑا جائے۔ اور یہ جو سپریم کورٹ کے ذریعے سوموٹو لیا گیا، اس میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے، تو یہ احساس محرومی بھی عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کا ختم ہو جائے گا، اور کمیشن بننے کے بعد عوام کو بھی پتہ لگے گا کہ حقیقت کیا تھی۔ ایک چیز جو عمران خان صاحب کو یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگ وہی پہچانے جاتے ہیں جب ان پر برا وقت آئے کسی پر، اور کون ساتھ ہے وہیں پہچانے جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب کئی سیاستدانوں کی طرح خوش نصیب ہے کہ ان کے کئی ساتھی ان کے ساتھ آخر وقت تک جمے رہے، ڈٹے رہے۔ اسد کیسر صاحب، قاسم سوری صاحب، جنہوں نے اپنے عہدوں کی قربانی دے دی، کھلم کھلا انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کے خلاف نہیں جا سکتے، اور علی محمد خان صاحب نے جس طرح قومی اسمبلی میں تن تنا اپنی پارٹی کا، اپنے لیڈر کا دفاع کیا، اور انہوں نے وجوہات بیان کی کہ کس وجہ سے اس حکومت کو خاتمہ تک پہنچایا گیا۔ یہ آپ کی خوش نصیبی ہے عمران خان صاحب کے چند لوگ، آپ کے پاس بہت سے لوگوں نے آپ کو یقیناً دھوکہ دیا ہوگا، لیکن چند لوگ بہت اچھے بھی ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے آج کاغذات نامزدگی داخل کر دی ہے۔ شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب رہ چکے، لوگوں نے پرکھا ہوا ہے، جانا ہوا ہے۔ امید ہے ملک کے حالات بہتر ہوں گے، مہنگائی کی طرف کم ہوگا، اور ان کو کرنی پڑے گی، کیونکہ اگر آپ نے جلسے جلوسوں میں جا کے تحریک عدم اعتماد پر لوگوں کو قائل کیا ہے، تو آپ نے ساتھ میں جو ایشوز بتائے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کی ذہن کی آبیاری ہوئی ہے، اب ان کو آپ کو ریزالو کرنا ہے، آپ نے ان چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے، اور آپ نے ہر صورت میں لازم جو ہے وہ ملک کا عزت اور وقار بلند رکھنی ہے، اداروں سے ٹکراؤ نہیں رکھنا ہے۔ یہ ہیجان کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ مجھے خوشی ہوگی کہ اگر یہ ایک روایت قائم ہو جائے گی کہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوگا کہ ایک قومی اسمبلی اپنی 5 سال مدت تو پوری کرے گی، لیکن ایک نئی روایت کے ساتھ کہ 3.5 سال ایک پارٹی کی حکمرانی رہے گی، اور 1.5 سال دوسری کئی پارٹیوں نے مل کر حکومت چلانا ہے۔ اس طرح یہ بھی ایک نئی روایت قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو برے لوگوں کی نظروں سے، برے لوگوں کی سازشوں سے محفوظ رکھے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔